الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری. اس صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا کہوارا، سما الفخر و فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفخر و فخری کا رہا شان امارت میں. بہابو رنگ و قالو قد سے حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا. آج کی محفل کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوش الہام خراج سے ہوا. یہ محفل آج بتاریخ 27 دسمبر 2017 بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ سانچے تو فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے اور اقبال شناسی کی 923ویں نشست 20 سال سے زائد مسلسل نشستیں ہو رہی ہیں. حضرات، آج کے جو مقرر ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اقبالیات پہ
ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کا جو مطالعہ ہے اقبال پہ کھوج ہے مختلف عنوانات سے، وہ جو ہے بہت ہی دلچسپ اور مایہ ناز۔ حضرات ڈاکٹر فخر عالم اعظمی صاحب ہماری ان محافل کو اس سے پہلے بھی گرما چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ بیرون حیدرآباد مقیم رہتے ہیں شمالی ہند میں اور کئی جگہ سے بلائے جاتے ہیں، ان کی مخاطبت ممکن نہیں ہوتی کہ ریگولر ہو۔ میں سمجھتا ہوں اب یہاں پر جو آئے تشریف لائے ہیں وہ شاید 1.5 سال کے بعد، اس سے پہلے بھی جب کبھی وہ حیدرآباد آئے ہم نے کوشش کی، لیکن وہ مختصر وقت کے لیے آئے تھے اور اس وجہ سے مخاطب نہیں کر سکے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج کا جو عنوان ہے علامہ کی تصنیف پیام مشرق، یہ ایک نمائندہ نظم اور وہ نظم ہے جویات، اس کا تنقیدی مطالعہ۔ حضرات یہ چند لمحات آپ جو گزارتے ہیں اس میں آپ کے لیے کئی سبق پنہا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے خوشیلان طرز پہ سید معین الدین حسینی صاحب کو سنا، آپ ہی فرمائیے کہ کسی محفل میں اب اقبال کو اس قدر گہرائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ان کے حافظے کا کہ ایک ایسی نظم جو ایک طویل کہی جا سکتی ہے اس کو لفظ بلفظ انہوں نے آپ کو سنایا، اور وہ ہماری محفل کو ہمیشہ گرماتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم مشکور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ذوق دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں، ورنہ آج اقبال کے اشعار کو صحیح طرز میں پڑھنے والے نہیں۔ میں بڑے بڑے جلسے اٹینڈ کیا ہوں اور ان جلسوں کے اندر بھی جو ہے یہ محسوس کیا ہوں کہ اقبال کے شعر کو کوٹ صحیح نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اس میں خامی ہوتی ہے، توازن بگڑ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں مفہوم کے لیے تو وہ بہت برمحل ہوتا ہے، لیکن اقبال کو کوٹ نہیں کر سکتے ایک شعر۔ اب یہاں تو پوری نظم انہوں نے کوٹ کر دیا۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج بھی ایسی شخصیتوں کی صحبت حاصل ہے جس سے کہ ہم استفادہ کرتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آج کے محفل کے بارے میں صرف اتنا عرض کر دوں گا کہ ہمارے جو اعلامیے چھپے ہیں ان میں جو ہے ضرب کلیم علامہ کا جو علامہ کی تصنیف ہے اس سے جو ہے اس کا ایک مطالعہ کے عنوان سے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب وائس پریزیڈنٹ اقبال اکیڈمی تعمیر ملت مخاطب کرنے والے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم کو جب پتہ چلا یہ اعلامیہ پرنٹ ہو چکے تھے تو ہم کو جب پتہ چلا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ سے ربط پیدا کیا گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ بھائی چونکہ پہلے سے علم نہیں تھا اس لیے ہم نے ان کو جگہ دی ہمارے اعلامیوں میں۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکوں گا، آپ انہیں کا رکھیے۔ تو میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ برا مانیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ہمارے مقررین اتنے وسیع نظر ہیں کہ وہ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے ربط پیدا کیا، انہوں نے بخوشی اس بات کا اظہار کیا، پھر ہم نے ان کو اطلاع دی کہ بھائی وہ بخوشی اپنے پروگرام میں ترمیم کے لیے راضی ہیں۔ چنانچہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایک عرصے بعد ایسے مقرر جن کو آپ سن کر اپنا اندازہ لگائیں گے، منہ پہ تعریف کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ کس طرح سے اقبالیات کے ایک ماہر کو آپ سن رہے ہیں۔ میں آج کے اس شاب کے لیے شاہنشین پر ہمارے آج کا مقرر ڈاکٹر فخر عالم اعظمی صاحب کو مدعو کرتا ہوں۔ میں نے ظاہر سی بات ہے کہ سرما کے زمانے میں وقت بہت کم ہوتا ہے، میں نے جو نظم منتخب کی کیونکہ بہت کم عرصے کے لیے حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں اور حکم تھا وکیل صاحب کا، تو جوئے آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ہم لوگ تو ابھی اس منصب پہ پہنچے نہیں ہیں، ہمارے لیے سعادت ہے۔ جوئے آپ ایک نظم ہے اقبال کی، یعنی پانی کی نہر، اور یہ اقبال نے
مشہور یمن شاعر، یہودی شاعر، اسلام پسند شاعر، علی ضرب شاعر گوڈے کے سانگس آف محمد کا آزاد ترجمہ کیا۔ اقبال کو اس نظم کے ذریعے دراصل اس کے خیالات سے اہل اسلام کو یا امت مسلمہ کو واقف کروانا تھا کہ ہم جنہیں اپنے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، ہمارے پیغمبر کی مقبولیت وہاں بھی اپنا جادو لگاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں فنی خوبیاں بہت ہیں، میں نے اس لیے اس کو منتخب کیا۔ آپ دیکھیے گا ذرا سا کہ آغاز کرتے ہیں کہ بنگر کی جوئی آپ چھ مستانہ میرود، دیکھو بنگر، دیکھو۔ اقبال ایک اعلیٰ مترجم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ترجمے میں بھی اپنے فن پارے سے جس سے وہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے اس کی اصل سے وفاداری کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی خلاقانہ صلاحیت سے اپنے مزاج اور اپنے نقطۂ نظر کا بھی اظہار کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ آغاز ہی ہوتا ہے بنگر، دیکھو۔ اقبال کا فلسفہ ہے، آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ کو اکثر اقبال کے کلام میں آپ کو بیداری کا یہ پیغام ملے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں بنگر، دیکھ جوئی آپ یہ پانی کی نہر چمستانہ میرود، کتنی مستی اور سرشاری کے عالم میں بہ رہی ہے۔ اب دیکھیے، بتا دیں، جوئی آپ یہاں استعارہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات پاک کو ندی کے استعارے میں پیش کیا ہے۔ اور چھ مستانہ میرود، کیوں مست ہے، کیوں سرشار ہے؟ اس لیے کہ وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں لینے کے پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر جو آئے ہیں، اس میں عالم یہ ہے کہ اس کے کلام کے اندر خود اتنی کیفیت ہے، اتنی سرمستی ہے، اتنی سرشاری ہے کہ اگر وہ حاصل نہ ہو تو اتنی مخالفتوں کے طوفان کے میں گر کر کوئی پیغمبر صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک وجد ہے، وہ ایک نشہ ہے اللہ کی محبت کا، اس کے پیغام کو پہنچانے کا، اس احساس ذمہ داری کا جو کبھی پیغمبر کو تھکنے نہیں دیتا۔ چھ مستانہ میرود مانند کہکشاں بغیر باندھے ریگزار۔ اب ریگزار کیوں کہا ہے؟ ریگزار تو بہت خشک ہوتا ہے، بالو، ریتی کی زمین، لیکن گریبان کہہ کے اس نے بچا لیا اور اس کو خوبصورت بنا دیا کہ ریگزار کے گریبان میں کہکشاں کے مانند یہ ندی بہہ رہی۔ ہماری رات کو کبھی برسات کی جب نظر آسمان پر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے گیلیکسی یہاں سے کھینچی ہوئی ہوتی ہے خوبصورت تاروں کی، کہ یہ ندی گویا آسمان پر ایک کہکشاں کی مانند ہے جو آ رہی ہے اور جو ہے صحراؤں میں بہ رہی ہے، ریگزار کے گریبان میں اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، وہ بھی کس طرح؟ ستاروں کی طرح، کہکشاں کی طرح۔ اور پھر کہتے ہیں کہ در خواب ناز بود بگہوار صحاب، یہ خواب ناز میں سو رہی تھی، کس میں؟ بادلوں کے گہوارے میں۔ اب یہاں گہوارے صحاب استعارہ ہے اس مقدس مقام کا جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشخص کے پردے میں آنے سے پہلے تعین کی منزل میں نور کی شکل میں موجود تھے۔ آپ کا وجود تو پہلے سے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تو اول تو تھے لیکن جسد خاکی میں، پیکر خاک میں نمودار ہوئے سب سے بعد میں۔ وجود تو پہلے ہے، آپ اگر مقصود نہ ہوتے، دونوں جہاں موجود نہ ہوتے، تو ظاہر کی بات ہے پہلے تو وہ تھے، لیکن گہوارے صحاب یعنی بادل میں کے گہوارے میں کہیں وہ خواب ناز میں تھے۔ نیاز نہیں تھا، بندے کی صفت نیاز ہوتی ہے،
ناز خدا کی صفت ہوتی ہے، لیکن جس مقدس اور جس متبرک مقام پر آپ تھے وہاں خدا سے قربت تھی، لہذا شعوری طور پر اقبال نے وہاں پر ناز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس پیغمبر کے انسان ہوتے ہوئے بھی نیاز کی کیفیت سے ماورا تھی۔ دیکھیے اور تو کہہ رہے ہیں کہ گہوارے صحاب میں، بادل کے گہوارے میں جھولا جب جھلایا جاتا ہے تو بچہ سو جاتا ہے۔ سوچئے تو قدرت ان کو جھولا جھلا کے سلا رہی تھی، لیکن واہ کرد چشم شوق بآغوش کوہسار، لیکن اس سوتی ہوئی ندی نے کوہسار یعنی کوہستانی سلسلے میں آ کر کے اپنی آنکھ کھولی۔ یعنی اب یہاں بآغوش کوہسار سے مراد یہ عالم مادی ہے، یہ دنیاوی عالم ہے جہاں ندی پہلے بادل میں تھی اور پانی بن کر کے پھر کوہستانی سلسلے میں آئی۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ آنکھ کھولی، چشم شوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیے گا اقبال شوق کا بہت مرتبہ ذکر کر چکے اپنے کلام میں، یعنی وہ ذوق اور شوق اور تجسس اور تڑپ اور حرکت و عمل کہ چونکہ مبلغ ہیں لہذا پیغمبر اتنا بڑا پیغام جب لے کر کے آتا ہے تو اس کا شوق، اس کی جرت اور اس کا جذبہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف آنکھ کھولی بلکہ اپنی فکر و عمل کی بھی آنکھ کھولی کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، از سنگریزہ نغمہ کشایت خرام روح، وہ پتھروں سے ٹکراتی ہے وہ ندی تو نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب یہاں پتھر، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے راستے میں تمام رکاوٹیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ کنکر مار رہے ہیں، لیکن پیغمبر دعا دیتا ہے، وہاں نغمگی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی وہ اسلام کے اس منصب سے غافل نہیں ہوتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیشہ پیغمبر کی نظر میں ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا پتھر سے ٹکرانے کے بعد نغمہ یعنی دعا ہی بلند ہوتی ہے پیغمبر کی زبان سے، کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ سیمائے ہو چو آئینہ بے رنگ بے غبار، اور اس کی پیشانی آئینے کی طرح غبار سے صاف، یہاں تک کہ رنگ سے صاف۔ اب آپ دیکھیے رنگ کو بھی اقبال نے غبار قرار دیا ہے، کیوں کہ رنگ بہرحال اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور رنگ سے، نسل سے، اس طرح کے تمام امتیازات اور تفریقات سے پیغمبر کی ذات بلند ہوتی ہے۔ اسی لیے جگہ اقبال کہتے ہیں کہ غبار آلود ہے رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے، میں کالا ہوں میں گورا ہوں، کوئی رنگ نہیں تھا اس آئینے پر، صرف اگر رنگ تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ تھا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور بھلا اللہ سے بہتر رنگ دینے والا کون ہے؟ کوئی رنگ نہیں تھا، صاف و شفاف آئینے کی طرح اس ندی کی پیشانی یعنی پیغمبر کی جبین ناز روشن تھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ زی بحر بے کرانہ شمستانہ بیرود، اب زی بحر بے کرانہ، اب فارسی میں اگر زی فعل ہوتا زندہ، لیکن چونکہ اسم ہے یہاں مراد ہو جائے گی طرف، زی بحر بیکرانہ، بحر بیکرا کی طرف سے۔ اب بحر بیکرانہ یہاں پھر استعارہ ہے ذات خداوندی کا کہ نفخت بالروح، میں نے اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زی بحر بیکرانہ چمستانہ میرود، اور اس پیغام کی سرمشتی کے ساتھ آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسے خدا کے پاس سے تمانیت مل جائے، جسے خدا کے پاس سے حفاظت کی ضمانت مل جائے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے سفر میں بھلا سرشار اور مست کیوں نہ ہو۔ مستانہ بھی رو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو ضمانت ملی ہے اس سے کتنی مستی اور سرساری کے عالم میں ندی بہ رہی ہے۔ در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرود، وہ خود میں تو یگانہ ہے لیکن اغیار سے بیگانہ ہے۔ اس چھوٹے سے مصرے میں تین باتیں غور طلب ہیں۔ در خود یگانہ، دیکھیے اپنے آپ میں یگانہ وہی ہوگا جو خلق سے بیگانہ ہو۔ جتنی ہی زیادہ بیگانگی کی صفت پیدا ہوگی اتنا ہی انسان اپنے آپ میں یگانہ ہوگا، اور ہم میں بہت کم ہے، ولیوں میں اور زیادہ ہے، پیغمبروں میں اور زیادہ ہے، حتیٰ کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آ کر کے اکمل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اب وہ سب سے بے نیاز، یہ بے نیازی ذات خداوندی کی صفت ہے، اور چونکہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے، بہت قریب آ جاتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ناز کی صفت اللہ تعالیٰ کی پیغمبر نے حاصل کر لی، اور اب بے نیاز ہو گئے کہ غیر اللہ کیا کہتی ہے، کفر کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ میں مست ہے، کیونکہ اسے تمانیت خداوندی حاصل ہو گئی ہے، در خود یگانہ، اور خود کا لفظ آیا ہے۔ اور یاد ہے کہ اقبال لفظ خودی کے بہت بڑے مبلغ ہیں، چنانچہ فارسی میں گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ پورے 2 مجموعہ کلام، ایک اسرار خودی اور دوسرا رموز بے خودی، آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فردن اور چیدہ بھی نظمیں ہیں۔ تو خوب بہت بڑا خودی کا شاہکار اقبال کے پاس نظر آتا ہے ہر جگہ، اور یہاں بھی در خود یگانہ، جب تک اپنے خودی میں آپ مکمل نہیں ہوں گے تب تک یگانگی کی صفت نہیں پیدا ہوگی، اور از ہمہ بیگانہ۔ اور ظاہر کی بات ہے جب وہ ذات مل گئی تو آدمی دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، علائق دنیاوی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیاوی لذتیں اس کے دامن کو نہیں کھینچ سکتی۔ اگلا بند ہے کہ در راہ او بہار پری خانہ آفرید، اور اس کے راستے میں بہار نے کیا کیا، پری خانہ سجا دیا۔ یعنی آپ کے آنے سے پہلے یہ زمین کیا تھی، بنجر تھی، اور ظاہر کی بات ہے کہ اس بنجر میں جب یہ ندی آتی ہے تو ندی اس کو کیا کرتی ہے، سیراب، شاداب کر دیتی ہے۔ تو کفر کی، جہالت کی بنجر زمین کو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایمان کی سیرابی اور شادابی نصیب ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ بہار نے اس کے راستے میں پری خانہ سجا دیا، نرگس دمیر، لالا دمیر، سمن دمیر، نرگس پیدا ہوئی، لالا پیدا ہوا، یاسمن پیدا ہوئی، یعنی بہار کی اکملیت کا تصور جن پھولوں سے پیدا ہوتا ہے وہ پیغمبر اسلام کے قدوم محمد نزول کی برکت سے تمام کے تمام دنیا میں کھل گئے۔ اور اس کے بعد پھر گل اسودات، پھول نے ناز و ناز کو اور نخرے اور اداؤں سے پریشاں کیا، ان کو کھینچنا چاہا، اور کہا یہ کہ پیش ماں بہشت، ارے وہ بے نیازانہ گزر جانے والی ندی ذرا ہمارے سامنے بھی تھوڑی دیر کے لیے قیام فرما۔ اور خندی گنچا، گنچا ہنسا، حالانکہ گنچا یعنی کلی مسکراتی ہے، لیکن اقبال نے جب کہا کہ گنچا یعنی کلی ہنسی، تو یہ اپنے آپ اب میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کلی مسکرا کر پھول بنی، اور پھول بن کر ہنسی، اور سر دامانے امت کا کشی، اور اس ندی کے سر دامن کو، گوشہ دامن کو کھینچا کہ کہاں چلی جا رہی، تو نے تو ہمیں زندگی دی، تو رک جا، ہمارے پاس ذرا ٹھہر۔ لیکن ناآشنا یہ جلوہ فروشان سب پوش، یہ جلوہ فروشان، جلوے بکھیرنے والے سبز پوش، یعنی ہریالی میں بالکل چاروں طرف سے گرے ہوئے سرسبز شاداب، ان تمام جلووں سے پیغمبر اسلام ناآشنا، ناواقف، بے نیاز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جلوہ فروشان سبز پوش ہیں، یہ سب کے سب دنیاوی لذتیں ہیں، اور پیغمبر کبھی دنیاوی لذتوں کا اسیر نہیں ہوتا۔ در پھرو رفتہ لذت نہ تمابود، زمانے میں کبھی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ برقند نبر شہد نشینت مغز ماں، ہم وہ مکھی ہیں جو شکر پر تو بیٹھتے ہیں، شہد میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ شہد میں بیٹھنے والی مکھی اسی میں پھنس کر لذتوں میں گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن شکر پر بیٹھنے والی مکھی اپنی بھوک مٹاتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ تو شکر ضرورت دنیا کا استعارہ ہے، اور شہد علائق دنیا کا استعارہ ہے۔ تو دنیا مومن کی محبت نہیں ہوتی، مومن کی ضرورت ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو تمام بہاروں نے روکا، کلیوں نے روکا، دنیاوی لذتوں نے روکا، لیکن آپ ان سب سے آشنا اور ناآشنا اور بیگانہ گزر گئے، یہاں تک صحرا بریدو سینو کوہو کمر ترید، جنگلوں کو پھاڑ ڈالا۔ اب ندی کیا کرتی ہے؟ پورا جنگل کا، صحرا کا سینہ چاک کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ ان کا سینہ پھاڑ دیا، سینے کوہو کمر ترید،
اور پہاڑوں اور ظاہر سی بات تمام کوہستانی سلسلوں کے اس نے سینے چاک کر دیے، زمین کو کھود ڈالا اور ان کو سیراب کرتی ہوئی زی بحر بے کرانہ چہ مستانہ بیروت سمندر کی طرف چلی۔ سمندر ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ندی جا کر کے اپنے آپ کو گم کر دے گی، یعنی جب پیغمبر اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو ذات خداوندی میں ضم ہو جائے گا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بحر ہے اور انسان وہاں سے بچھڑا ہوا قطرہ ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، اور ہمیشہ قطرہ جہاں سے آیا ہے وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے۔ کوئی انسان جہاں سے آتا ہے اپنے مستقر پر جانے کی تمنا رکھتا ہے، تو اسی لیے وصال کہتے ہیں، فلاں صاحب کا وصال ہو گیا، یعنی روح عارضی روح حقیقی میں جا کر کے مل گئی۔ تو یہ ہے کہ اس بحر کی طرف جا رہی ہے، ترخد یگانا از ہما بیگانہ میروت، اچھا صد جوئے دشت و مرغ و کوہستان و باغ و راہ۔ اب اس کے بعد صد جوئے دشت، اب ان تمام صحرا کے بیابان کی سینکڑوں نہریں، جو نہریں وہاں پر گفتند بولی، اے بسیط زمین تو با سازگار، یہ زمین کی پہنائیاں، یہ زمین کی وسعتیں آپ کے لیے سازگار ہیں، آپ کے عزم اور حوصلے کے آگے یہ ٹک نہیں رہی ہیں۔ غور کیجیے گا کہ یہ پر نہریں کہہ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں کہہ رہی ہیں، یہ کس بات کا استعارہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی جو نہریں ہیں یہ دراصل حق پرست لیکن ان کمزور لوگوں کی آواز ہے جن کو پیغمبر کی آمد سے پہلے درخورِ اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا اور دبا دیا جاتا تھا، لیکن جب پیغمبر کی قوت آئی ہے تو وہ نہریں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے یہ جو سامنے آپ کی چیزیں ہیں یہ آپ کے دامن کو کھینچیں گی، یہ آپ کو روکیں گی، یہ بندشیں ڈالیں گی، آپ کے پیغام میں رخنا ڈالیں گی، مارا کہ راہ استنا کا بھی نہ بردیم، چھوٹی نہریں کہتی ہیں ہمارے پاس پانی کم تھا لہٰذا ہم ان میں ضم ہو گئے، ہم اپنی راہ الگ نہیں بنا سکے، یعنی ہم صحرا میں سما گئے۔ اب خوبی کیا ہے کہ اگر ندی طاقتور ہوتی ہے اس صحرا کا سینہ چاک کر کے آگے بڑھ جاتی ہے، اور نہر کمزور ہوتی ہے اس صحرا میں ضم ہو جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ ہم کو ان سبوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، اس لیے از دست برد ریگے بیاباں نگاہدار ہے نہر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے ہیں جو حق پرست ہیں لیکن کمزور ہے، کہتے ہیں کہ آپ یہی وہ ریگ ہے جس نے ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیا، یہی وہ ریت ہے جس نے ہم کو ضم کر دیا، اس کی دست برد سے، اس کی کارستانی سے آپ ہوشیار رہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ہوا کیا کہ واقعد سینہ را بہوائے شرق کر، لیکن اس نہر نے اپنے سینے کو مشرق اور مغرب سے آنے والے طوفانوں کے سامنے کھول دیا، یعنی تمام طوفانوں کے سامنے سینہ سفر ہو گئے۔ یہ ہمیں کیا روکیں گے؟ ہم تو آئے ہیں ایک حقیقت ازلی کی طرف سے، یہ ہمیں کیا روکیں گے؟ چنانچہ کھول دیا سینہ، اب در بر گرفتہ، اب آپ بڑا پیارا ٹکڑا ہے، در بر گرفتہ، اور تمام ان چھوٹی چھوٹی نہروں کو اپنی بغل میں لے لیا۔ پیغمبر نے ان تمام چھوٹے چھوٹے حق پرستوں کو جو کمزور تھے اپنے ساتھ ملا لیا، اور ہم سفران زبون زار، وہ زبون زار تھے، وہ کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، پیغمبر سے ملنے سے ان کے اندر بھی طاقت پیدا ہوئی اور اللہ نے ایک پوری جمعیت تیار کر دی۔ اب یہ دیکھیے ہم سفران زبون زار جو ہیں، یہ کمزور جو نہریں ہیں، یہ نہریں دراصل استعارہ ہے صحابہ کرام کی جمعیت کا، جن کے ملنے کے بعد اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں یہ لوگ طاقت میں بہت زیادہ ہیں، تو حضرت عمر یا ابو جہل میں سے کسی کو مشرف اسلام کر دے۔ چنانچہ قوت آئی، اب وہ چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں، وہ جو ہے دست بردے صحرا سے بے نیاز نہیں تھی، انہوں نے خبردار کیا، پیغمبر نے دکھا دیا کہ نہیں ہم کہیں سے باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آتا ہے باطل مٹتا ہے، باطل بہرحال مٹنے کے لیے ہے، وہ چند روزہ زندگی میں جو چاہے کرش میں ڈھالے اپنے۔ تو ان یہ چھوٹی چھوٹی نہریں صحابہ کرام کی ذات بابرکات کا استعارہ ہے۔ اور اب اس کے بعد دریائے پرخروش، اب دیکھیے زبندوش، ابھی تک تو جو کہہ رہے تھے اقبال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دریائے پرخروش کہہ رہے ہیں۔ ایک چیختا چنگھاڑتا دریا، ایک دریائے کو شور مچاتا، کیوں کہ جب چھوٹی چھوٹی نہریں اس نہر میں ملی تو اب یہ نہر کیا ہو گئی؟ دریا کی شکل اختیار کر گئی۔
یعنی اب یہ ندی کی شکل اختیار کر گئی. صحابہ کرام سے ملنے کے بعد ایک اسلام کے اندر طاقت پیدا ہوئی اور جو ہے وہ مضبوط ہو گیا. سے بند و شکن گزشت، وہ تمام بندشوں سے گزر گئی، وہ تمام راہ کے پیچ و خم سے گزر گئی. راہوں کے پیچ و خم ظاہر کی بات اس ندی کا راستہ نہیں روک سکتے تھے. ایک تو اللہ کی طرف سے وہ آئی تھی تو یہ بھی اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور دوسرے صحابہ کرام کی جمعیت کے شامل ہونے کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت ہوئی کہ زبند و شکن گزشت، تمام پیچیدہ راہوں سے، تمام رکاوٹوں سے، تمام مراحل کے سرخرو گزرے، یہاں تک ان تنگ آئے استنگ نائے وادیوں کو تمن گزشت. اب آپ دیکھیے اقبال یہاں جذباتی ہو گئے. کو ہو تمن گزشت ازن کا ازکاہ شاہو دربار کچھ تو چمن گزشت در ہر زمان بتازہ رسید از کہن گزشت. اب یہاں جب طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ اقبال کی فنکاری دیکھیے کہ جب انہوں نے شروع کی ہے، جب پیغمبر اکیلے تھے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا نام ہے گہوارہ صحاب میں کہیں ذات مقدس کے پاس کسی مقام پہ سو رہے تھے، تب کس لہجے میں شروع کیا تھا. اور جب جمعیت ملی، اسلام قریب ہونے کے قریب آیا، اور جب مضبوطی آئی تو اقبال کی یہ نظم بھی پرجوش ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب آگے جا کر کے انتہائی جذباتی ہو گئی. اس کے اندر ایک بلندی پیدا ہو گئی کہ دریائے پرخروش شور مچاتا ہوا دریا زبند و سکن گزشت، تمام شکن سے گزر گیا، پیچ و خم سے گزر گیا، بندشوں سے گزر گیا. از تنگ نائے وادیوں کو دمن گزشت، تنگ وادیوں سے، پہاڑوں سے ظاہر، اور اس تمام جو کیا نام راستے کے مراحل تھے، رکاوٹیں تھی، سب سے گزرا. یہاں تک یکساں سیل کردہ نشیب و فراز رہا. سیل جب ظاہر سی بات ہے کہ اپنی پورے شباب پر ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نشیب کیا فراز کیا، وہ نشیب ہو یا فراز ہو، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ زمین نیچی ہو یا پہاڑ ہو، وہ یکساں دونوں کو سمجھتا ہے، کبھی خاطر میں نہیں لاتا. کہہ رہا ہے کہ یکساں جو سیل کردہ نشیب و فراز رہا، اس نے نشیب و فراز کو ڈھا دیا، برابر کر دیا، میدان میں تبدیل کر دیا. یہاں از کاخ شاہو بارہ ہو کشت و چشت و چمن گزشت، کھیتیوں سے گزرا، چمن سے گزرا، بادشاہوں کے قلعے سے گزرا، ان کے محلوں سے گزرا. پیغمبر نے اپنا پیغام کہاں کہاں نہیں پہنچایا، ہر جگہ گئے، کہیں نہیں جھکے. پیغمبر تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ رہنے والے نہیں جھکے. ویسا بے تکلف لیٹ جائے صحن مسجد میں مگر کسرا کا قاصد سامنے آ کر لڑ جائے. یہ ان کے تربیت کردہ لوگوں کی طاقت کا عالم تھا. تو ظاہر کی بات ہے کہ اس کی عالم کا اندازہ آپ لگا سکیں کہ اس کی قوت کیا تھی. چنانچہ اقبال بھی آخر میں جذباتی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بیتاب و تنز و تیز و دیگر سوز و بے قرار. بیتاب ایک تڑپ، یاد دیکھیے اقبال کا پھر فلسفہ جو ہے پوری طرح سے نظم کے آخر میں آ رہا ہے، تتمے کے طور پر، استخراج نتائج کے طور پر. کہتے ہیں کہ عمل کا فلسفہ، انسان کو ہستم اگر میرم گر نرم نشتم، اگر میں چلتا ہوں تو میرا وجود ہے، میں رکتا ہوں میں فنا ہو جاؤں گا. یہ جو ہے حرکت کا فلسفہ ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ بے تاب، کوئی تاب نہیں تھی، سکون نہیں تھا، تنز انتہائی جوش بھرا، تیز، جگر سوز، دل کو پگھلا دینے والا، جلا دینے والا، بے قرار، کبھی ایک لمحہ اس کو سکون نہیں ملنے والا. در ہر زمان پتازہ رسید از کہن گزشت. ہر زمانے میں اسلام کی خوبی کیا رہی ہے کہ ہر زمانے میں اس نے ہر تازہ کو گرفتار، ہر تازہ کو پیدا کیا، از کہن گزشت، اور تمام پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا. یعنی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان. وہ فی کل قرآن میں سورہ رحمان میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو نقش کہن ہے اس کو ندی مٹاتی ہوئی جاتی ہے اور اپنی سیرابی، سرسبی اور زرخیزیت سے کیا کرتی ہے، نئے جہان کھلاتی جاتی ہے، نئے پھول کھلاتی جاتی ہے، نئے چمن کھلاتی جاتی ہے. زی بہر بے کرانہ چہ مستانہ میروت. یعنی دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ کس طرح سے بحر بیکراں کی طرف، سمندر کی طرف عالم سرشار اور سرمستی میں ندی جا رہی ہے. اور در خود یگانہ ازما بیگانہ میروت، وہ اپنے آپ سے، اپنے آپ میں اس لیے جگانا ہے کہ اپنے آپ میں مکمل ہے اور اپنے آپ میں مکمل. اب یہاں نظم کے آخر میں قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، یاد رکھیے دوستو، اب یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل ہوتا ہے. اب اسی لیے
اپنے آخری خطبے میں فرما دیا، گواہ رہیے کہ کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک مکمل نہیں پہنچا دیا؟ اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس بات کی ضمانت دی۔ اب نبی کا کام باقی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ ندی جو تھی، نہر جو تھی پیغمبر کی ذات کی شکل میں، وہ بحر بیکرا میں جا کر مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں جا کر سما گئی۔ اب یہاں بات مکمل ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا، اس سے بڑی اچھی علامتیں تھیں۔ اب دیکھیے کہ چونکہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استعارہ، مستانہ میروت، یہ وہی یعنی کلام وہی جو آتی ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کا استعارہ، بغریبان مرغزار، یہ غریبان مرغزار، اس عالم فانی کا استعارہ، گہوارے صاحب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر خاکی کے اختیار کرنے سے پہلے جوہر کی شکل میں، نور کی شکل میں جب کہیں قریب عرش تھے وہاں کا استعارہ، آغوش کوثر، تمام کی تمام مشکلات کا استعارہ، اور اس کے بعد گل اشادات، گل نے روکا یعنی زمین کی دنیا کی لذتیں روک رہی ہیں، ان کا استعارہ کیا کیا نہیں کہا گیا۔ کفار نے یہ کہا ہم آپ کو بادشاہت دے دیں گے، آپ جیسے جس حسین لڑکی سے شادی کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کیوں؟ ان کے اندر جو نشہ تھا، ارے ان کا تو نشہ چھوڑیے، ان کی تربیت کردہ نسل صحابہ کرام پتھر پر لٹائے جاتے تھے، انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، لیکن عہد کہتے جاتے تھے۔ کیا نشہ تھا اندازہ لگائیے آپ۔ عید النظارہ ہے شمشیر کا اوریاں ہونا، تلوار نکلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ خودی بلند تھی اس قوم کی رفتہ چینی کی، کہا تھا کس نے؟ یہ سیاس سے دم تعزیر، ٹھہر کے بڑا خوشنما یہ منظر، ذرا میں دیکھ تو لوں تابناک یہ شمشیر۔ قتل ہونے والا شمشیر کی تلوار دیکھ کر کہتا یہ منظر تو بڑا تابناک ہے، بڑا جانفزا ہے، مجھے دیکھنے دے۔ وہ ڈرتا کہاں ہے؟ وہ تو خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ انجام جانتا ہے، کیونکہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسم تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسم کے بعد تو دار و رسم تو ابتدائی منزل ہے، اس کے بعد حیات جاویدہ ملتی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ جو لوگ اللہ کی راہ مارے جائے انہیں مردہ نہ بلکہ وہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ شہید ہونے والوں کو تو اس کا شعور ہے۔ یہ ایک بڑی علامتی اور استعاراتی نظم تھی جو گوئٹے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی تھی، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ آپ حضرات دیکھا ہے کہ میں نے جتنی بھی محفلیں آپ نے کی ہیں، میں فارسی شاعری لیتا ہوں، اس لیے لیتا ہوں فارسی جاننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اقبال کا 2/3 کلام فارسی میں موجود ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں گوئٹے نے سانگس آف محمد کر کے لکھی تھی، سانگس آف محمد، اس کو جو ہے ترجمہ کیا اقبال نے اردو میں، جو فارسی میں جوئے آپ کے نام سے۔ بہت آپ کچھ چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ کہاں سے چھوٹے والے؟ اتنی کوشش کے بعد 2 سال کے بعد آئے۔ ایسے عالمانہ خطاب پہ میرا کیا تبصرہ سنیں گے، مگر آپ کو اتنا ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے محافل میں ایسے بھی مدارس جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بہت گہرائیوں میں لے جانے والے مقررین خطاب فرماتے ہیں۔ اب آپ نے خود اندازہ لگایا کہ میری دعوت تھی 2 سال کے بعد وہ پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوری کیا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ حیدرآباد نہیں آئے، میں سمجھتا ہوں اس بیچ 2-3 مرتبہ آئے ہیں، لیکن اویلیبل نہیں تھے۔ اب کبھی یہ کینسل کرنا پڑا ضیاءالدین نیر سے، اور انہوں نے برائے مہربانی اور فیران دلی سے مقام کی تبدیلی کی اجازت۔ بہرحال اب یہ پیاس بجھی نہیں ہے، اب وہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ جب کبھی حیدرآباد آتے ہیں تو پہلے سے ہی ہم اگر معلوم ہو تو آپ سے فون پہ ربط پیدا کریں گے اور آپ کی سہولت کا دن لے لیں گے، چاہے آپ 8 دن بولیے، 15 دن بولیے، مہینہ بولیے، لیکن آپ جب بولیں گے تو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس دور میں اتنی گہرائیوں میں جانے کے لیے سمجھ بوجھ کی کمی ہے، اور وہ سمجھ بوجھ کے لیے آپ جیسے حضرات اگر اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے، نہ صرف یہ کہ کلام کا مقصد کیا ہے اور منزل کیا ہے یہ سب، بلکہ اقبال کو سمجھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے کہ اس کی کیا عظمت ہے اور اس کے کلام میں کتنی بڑائی ہے۔ بہرحال
کہ یہ آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے یہاں، یہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات والہانہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان کو جب باہر سے بلایا جاتا ہے تو بعض وقت 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا ہے، بعض وقت بیرون کے آنے جانے کے کرائے دیے جاتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو والہانہ خدمت دیتے ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے معلومات میں اور ترقی دے، آپ کے مطالعے میں اور گہرائی لائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ ہماری اس محفل کا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ محفل کے بارے میں چرچا جو ہے بہت سے جگہ ہے، اور یہاں تو ایسے بھی حضرات ہیں جنہوں نے ویب سائٹ کا انتظام کر دیا اور ویب سائٹ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، اور اب نہیں سمجھے آج رات میں لوڈ ہوتا ہے، کل سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال مجھے قوی توقع ہے کہ آپ ہمارے جذبات کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں۔ اور اگلی محفل کے لیے آپ کے جو پیمفلیٹس آئے ہیں وہ آگے ہیں، حضرات 4-4 6-6 8-8 لیتے ہوئے جائیے، کافی پیمفلیٹ چھپتے ہیں۔ اگلے ہفتے کا میں پروگرام دہراتا نہیں، آپ کے ٹائم کا سوال ہے، اور آپ سے گزارش ہے دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين برحمتك يا